پر اسرار واقعات اور شیطانی قوتوں کے روبرو کسی طلسماتی وظیفے یا کسی پیر کے عصائے موجز نما کے بغیر آیات قرآنی کے ورد اور درودوں کا سہارا سفلی طاقتوں کے خاتمے کے لیے ماتوب اور مرتد علم کا سہارا نہیں لیا۔ گمراہی اور اندیکھی قباحتوں میں گرے انسان کے لیے واحد سہارا خدا کی ذات اور اس کی یاد۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے دیوانہ ابلیس ایپیسوڈ نمبر 14۔ سہراب اور فاروقی کی آنکھوں کے سامنے ایک بے حد دہشت ناک منظر تھا۔ ان کے دل جو پہلے ہی بے قابو تھے چند لمحوں کے لیے زور سے دھڑکے اور پھر جیسے چپ سادھ لی۔ سامنے ایک آرام کرسی پر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ان کی طرف رخ کیے پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ بڑے بڑے دو سوراخ جیسے ان کی کیفیت کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ کاکا نے اچانک زور سے تالی بجائی اور ان کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے۔ نہ جانے کمرے کی چھت میں چھپی ہوئی چمگادڑوں کو کیا ہوا کہ وہ اپنی منحوس آوازوں میں چیختی چلاتی ایک دم اپنے سوراخوں سے باہر نکلیں اور پھڑ پھڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ ساتھ ہی پورے کمرے میں تعفن اور سڑاند کا ایک بھپکا پیدا ہوا کہ وہ دونوں بے اختیار ناک پر ہاتھ رکھنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اسی لمحے اچانک ڈھانچے نے ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ حرکت کی۔ خوف نے ایک بار پھر ان دونوں کو گرفت میں لے لیا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ متحرک ہو جانے والے ڈھانچے کو دیکھ رہے تھے جو اپنے استخوانی ہاتھ اپنی آنکھوں کے سوراخ پر رکھے سسکیاں لے رہا تھا۔ اس کی آواز سے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی عورت رو رہی ہے۔ کاکا نے بڑی گہری نظروں سے ڈھانچے کو دیکھا۔ ڈرو مت بابو، اس نے پلٹے بغیر ان دونوں کو تسلی دی۔ کاکا کی آواز نے انہیں حقیقت کی دنیا میں کھینچ لیا، مگر وہ اس طلسماتی فضا کو کیا کرتے جس میں وہ ڈھانچہ، کسی عورت کا ڈھانچہ ان کے سامنے آنسو بہا رہا تھا۔ پھر ایک اور عجیب منظر نے جنم لیا۔ ڈھانچے کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو نکلے اور اس کی رخساروں کی ہڈیوں کو تر کرتے ہوئے نیچے گرنے لگے۔ خوف اب ان کو اس مقام پر لے آیا تھا جہاں کسی بھی انتہا کا اختتام ہو جاتا ہے۔ بائلنگ پوائنٹ پر جیسے پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے، ویسے ہی اب ان کا خوف بھی دم توڑ رہا تھا۔ سہراب نے فاروقی کی جانب دیکھا، دونوں کی نظریں ملی، ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیلی اور آسودہ سے ہو گئے وہ۔ ایک نے دوسرے کے ذہن میں جو پیغام پہنچایا وہ یہی تھا کہ یہ سب دھوکہ ہے، سراب ہے، فریب ہے۔ جو دکھائی دیتا ہے اصل بات اس کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ اس لیے خوف کے جلتے الاؤ پر بے خوفی کا چھینٹا دینا ہی ان کے لیے بہتری کا پیغام لائے گا۔ بس کرو، کیا مجھے بھی رلاؤ گی؟ اچانک کاکا نے ہاتھ اٹھا کر جیسے اس ڈھانچے کو مخاطب کیا۔ ڈھانچے نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چہرے سے ہٹائے اور ایک دم کرسی چھوڑ دی، اور وہ ایک لمحے کا وقفہ تھا جس میں وہ زنانہ ڈھانچہ کھڑکھڑاتا ہوا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ان کے سامنے سرخ لباس میں سجی سجائی ایک خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ خوف کی جگہ حیرت نے لے لی۔ سہراب اور فاروقی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، البتہ اس حسینہ کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ نے ان کو چونکا ضرور دیا۔ کیا بات ہے کاکا جو تو نے مجھے آن جگایا؟ مجھے معاف کرنا آنیا، کاکا کے لہجے میں سنجیدگی در آئی۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ تجھے بے چین کروں، مگر آج بہت عرصے کے بعد وہ حرام زادہ پھر اپنی محفل سجانے جا رہا ہے۔ کیا؟ آنیا بری طرح چونکی۔ اس نے سہراب اور فاروقی کو تو جیسے اب تک دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ صرف اور صرف کاکا کی طرف متوجہ تھی۔ ہاں آنیا، کاکا نے قہر بھرے انداز میں نفرت سے کہا۔ اس کا ایک ابلیسی دوست اس شریف آدمی کی بیوی کو اٹھا لایا ہے اور آج وہ شیطانی محفل ضرور سجے گی، یہ تو بھی جانتی ہے۔
और पहली बार आनिया ने अपनी बड़ी बड़ी मद भरी आंखों से सोहराब की जानब देखा। सोहराब उसकी मकनातीसी नज़रों से महसूस होकर रह गया। वो हुस्न का एक ऐसा शाहकार थी जो किसी भी जाहद को काफर बना देने के लिए काफ़ी था। क्या नाम है उस कुत्ते का जो तेरी बीवी को उठा लाया? वो धीरे से बोली। कलमाशा बे इख्तियार सोहराब के लबों से निकला। कलमाशा? आनिया के लहजे में हैरत छलकी। वो यहाँ मौजूद है? हाँ। काका ने उसे बगौर देखा। क्या तू जानती है उसे? जानती हूँ। नफरत से उसने होंठ सकोड़े। मगर एक बात तुम लोगों की तसल्ली के लिए बता दूँ, वो उस औरत को जान से नहीं मारेगा। वो औरत तो उसकी ज़रूरत है, हामला है ना वो? हाँ। सोहराब ने हैरत से आंखें झपकी। मैं जानती हूँ, वो उसे तुमसे छीन लाया है। मारेगा नहीं, हिफाजत से रखेगा। तुम्हारे बच्चे की उसे ज़रूरत है। उसके बाद वो उसे ज़िंदा रखेगा या नहीं, ये मैं नहीं जानती, मगर ये तय है कि बच्चे की पैदाइश तक वो तुम्हारी औरत की जान नहीं लेगा। लेकिन उस वक़्त तक मैं शमा को उसके कब्ज़े में कैसे रहने दे सकता हूँ? सोहराब ने बेताबी से कहा। ये मैंने कब कहा? क्या नाम है तुम्हारा? वो सवालिया नज़रों से उसे देख कर बोली। सोहराब और ये फ़ारूकी। सोहराब ने अपना और फ़ारूकी का तारफ़ करा दिया। हाँ तो सोहराब बाबू, तुम्हारी बीवी को उसके कब्ज़े से निकालना ज़रा जोखों का काम है, मगर मैं कोशिश करूँगी ये काम हो जाए और जल्दी हो जाए। तुम लोगों को उसमें ज़रा सब्र से काम लेना होगा। मैंने उनको बड़ी मुश्किल से अब तक रोक रखा था। ये तो दिन ही में हवेली के अंदर घुसने पर तुले हुए थे। काका ने उनकी बेखौफी का इजहार किया। कोई फ़ायदा नहीं था। दिन में यहाँ क्या होता है? ये हवेली रात को ज़िंदा होती है। रात को यहाँ आने जाने का हुक्म जारी होता है। ये शैतानी हवेली मुर्दों और बदरूहों का मस्कन है। मुर्दों को दिन की रोशनी से क्या लेना, वो तो रात ही को सांस लेते हैं। आनिया ने यूं बताया जैसे वो उनको हवेली की तारीख सुना रही हो। उसी वक़्त दूर से अचानक मौसीकी की आवाज़ बुलंद हुई। सोहराब और फ़ारूकी ने चौंक कर एक दूसरे की जानब देखा। उनके कान उस मौसीकी के शोर से बखूबी आशना थे। ये वही सहराई रक्स का हंगामा था जिसे वो पहले भी कई बार कैलाश के स्याह महल में सुन चुके थे। लगता है महफिल शुरू हो गई, काका ने तेज़ी से कहा। हाँ, बदरूहों ने आंख खोल ली है, आनिया ने नफरत से कहा। अब क्या करें? काका ने उसकी जानब देखा। इंतज़ार। वो धीरे से वापस उसी कुर्सी पर बैठ गई जहाँ कुछ देर पहले उसका ढांचा पड़ा था। काहे का? काका ने पूछा। महफिल के ख़त्म होने का। मगर क्यों? महफिल ख़त्म होने के बाद ही वो अपने अपने ठिकाने पर जाएंगे। शबकात आधी रात के बाद जागने पर कादर नहीं है। वो बेइख्तियार सो जाएगा। कलमाशा भी अपने बिल में घुस जाएगा। फिर ही मैं जाकर उस बाबू की बीवी के बारे में कुछ कर सकूंगी। ओहो, काका ने होंठ सकोड़ लिए। ये इंतज़ार बड़ी अज़ियतनाक चीज़ है। ये तुमसे ज़्यादा मैं जानती हूँ काका, आनिया ने बड़े अजीब लहजे में कहा। इंतज़ार अज़ियतनाक नहीं, जानलेवा चीज़ है। आहिस्ता आहिस्ता कांटों पर जैसे किसी कपड़े को डालकर खींचते हैं ना, इसी तरह ये रूह को चीरता है। मैंने ठीक कहा है ना? उसने काका की आंखों में देखा। हाँ। काका ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। उसके लहजे में तड़प और उदासी झलक रही थी। मैं जानता हूँ ऐसा ही है। काश काका तुम मेरी बात मान लेते, वो हसरत से बोली, और तुम्हारी तरह सिर्फ रात का मुसाफिर होकर रह जाता। वो तलखी से बोला। मेरे साथ तो रहते, फ़ायदा? वो हाथ फैलाकर बोला। मोहब्बत में फ़ायदा और नुकसान दुकानदार देखा करते हैं काका, वो तनस से बोली। मैं दुकानदार नहीं था आनिया, आज भी दुकानदार नहीं हूँ। तुमने खुद को तैयाग करके क्या पाया? बदरूहों का साथ, बुराई की दुनिया। मगर देख लो काका, इस दुनिया में रहकर भी अच्छी हूँ। जानता हूँ, काका ने रुख फेर लिया, मगर मेरे लिए क्या? सिर्फ उदासी, इंतज़ार अपनी मौत का। मत करो ये बात, वो तड़प कर बोली। तुम्हें ज़िंदा देखने के लिए तो मैं सूली पर लटक गई थी। काश तुम्हारी जगह मैं ऐसा कर सकता आनिया। काका के लहजे में दुख ही दुख था। अच्छा हुआ तुमने ऐसा ना किया, वरना काका मैं तुम्हारी तरह मौत का इंतज़ार ना कर पाती।
خود کو مار لیتی اپنے ہاتھوں اور فاصلے ختم ہونے کی بجائے اور بڑھ جاتے۔ سہراب اور فاروقی حیرت زدہ سے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ کمرے میں بیٹھنے کے لیے کوئی شے نہ تھی۔ ایک کرسی تھی جس پر آنیا بیٹھی تھی۔ ایک کونے میں بستر لگا تھا جو دھول اور مٹی سے اٹا پڑا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے تھکن محسوس کرنے لگے۔ اتنا تو وہ دونوں جان گئے تھے کہ آنیا اور کاکا کسی وقت میں عاشق و معشوق رہے ہوں گے، مگر ان دونوں کے درمیان کیا حادثہ دیوار بن کر حائل ہو گیا یہ وہ نہ سمجھ پائے۔ موسیقی کا شور اب خاصا بلند ہو چکا تھا۔ آج اس شور میں کلماشا کے بے ہنگم کہکے شامل نہیں تھے، اس لیے موسیقی کا زیر و بم ان کو دہشت زدہ نہیں کر پا رہا تھا۔ آپ لوگ تھک جائیں گے، ادھر بیٹھ جائیے، آنیا نے اچانک ان دونوں کو مخاطب کیا۔ وہ انکار نہ کر سکے اور آگے بڑھ کر آنیا کے اشارہ کردہ بستر کی جانب بڑھ گئے۔ جھاڑ پھٹک کر تھوڑی بہت جگہ صاف کر کے وہ بستر کے کونے پر ٹک گئے۔ کاکا اور آنیا ان سے 2-2.5 گز دور تھے۔ کاکا 2 قدم آگے بڑھا اور دیوار سے ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کا رخ سہراب اور فاروقی کی طرح آنیا ہی کی طرف تھا۔ کاکا کتنی دیر انتظار کرنا ہوگا ابھی؟ آہستہ سے سہراب نے پوچھا۔ زیادہ نہیں بابو، بس تھوڑی دیر، وہ ان کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔ انتظار تو لمحوں کا بھی برا ہوتا ہے کاکا، پھر محبوب کا انتظار تو ویسے ہی صدیوں پر محیط ہو جاتا ہے، آنیا نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہے نا بابو؟ اس نے سہراب کی جانب دیکھا۔ سہراب نے محض سر ہلا دیا اور اس کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ شمع اس وقت نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ وہ کلماشا شمع کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا سکتا۔ نہیں بابو، آنیا نے بڑے یقین سے کہا۔ میں نے کہا نا، وہ اسے حفاظت سے رکھے گا۔ کل رات شبکات اس کا قصہ سنا رہا تھا، تب ہی اس کا نام اور کام سے واقف ہوئی تھی۔ وہ اپنے خاص وقت کو کھو چکا ہے، اس کی طاقت روز بروز کم ہو رہی ہے۔ کچھ عرصہ اور اسی طرح نکل گیا تو وہ ایک بے ضرر چوہے سے زیادہ حیثیت کا مالک بھی نہ رہے گا۔ پھر بھی اندازاً کب تک انتظار کرنا ہوگا ہمیں؟ فاروقی نے زبان کھولی۔ کہنے کو چند گھنٹے، مگر میں یہ کہہ کر تم لوگوں کا حوصلہ توڑنا نہیں چاہتا تھا فاروقی صاحب بابو کہ یہاں دن بڑی تیزی سے گزرتا ہے اور رات صدیوں کے دامن میں لیے ہوئے آتی ہے، پھر جانے کا نام نہیں لیتی۔ کاکا نے آنیا کی جگہ جواب دیا۔ یعنی؟ سہراب نے اسے اور آنیا کو باری باری سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یعنی یہ کہ سہراب بابو، انتظار کرو، صرف انتظار، ان بدروحوں کے تھک جانے کا، ان کے سو جانے کا، اور تب تک اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک بڑی دلچسپ کہانی سنا سکتی ہوں۔ کہانی؟ کیسی کہانی؟ 2 دلوں کی کہانی۔ 2 ایسے دلوں کی کہانی جو ایک ساتھ دھڑکتے تھے۔ شاید اس کہانی میں تمہیں اپنی اور اپنی بیوی شمع کی محبت جھلکتی دکھائی دے جائے۔ شاید تم اس کہانی کو سن کر ان پاتال کے قیدیوں کو دعا دے سکو، ایسی دعا جو ان کی جدائی اور سزا ختم کر دے۔ آنیا نے تڑپ کر کاکا کی طرف دیکھا۔ کاکا، مجھے مت روکو آنیا، آج بہت دیر کے بعد میرا دل دھڑکا ہے۔ ایک محبت کرنے والے نے دوسرے محبت کرنے والے کو دیکھا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو جان لینے دو، ایک دوسرے کو پہچان لینے دو۔ آنیا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر نہ جانے کیوں خاموش ہو گئی۔ کاکا نے سہراب اور فاروقی کی جانب بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ ان کی نظریں ملی، پھر کاکا نے اپنی دبنگ مگر دکھ بھری آواز میں کہنا شروع کیا۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ اس رات سردی نے اپنا سارا قہر اگل دیا تھا۔ اچانک ہی کمرے کی فضا میں دھواں سا پھیل گیا، دھند اتر آئی۔ سہراب اور فاروقی نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کمرے کے مدم پڑتے ہوئے ماحول کو ساتھ رکھنا چاہا، مگر وہ تو جیسے ان سے دامن چھڑا کر بھاگ نکلا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک دم تھکن اتر آئی، ایسے لگا کہ جیسے وہ ابھی گہری نیند سو جائیں گے۔ لاکھ روکنے پر بھی وہ اپنی آنکھوں کو کھلا نہ رکھ سکے۔ پلکیں موندتے ہی جیسے کاکا کی آواز نے تصویروں کا روپ دھار لیا۔ وہ کہہ رہا تھا اور یہ سن رہے تھے، مگر سن کہاں رہے تھے، وہ تو گزرے وقت کی ایک فلم دیکھ رہے تھے۔
ہر منظر واضح تھا، ہر آہٹ نمایاں تھی۔ ایک سحر تھا جس نے ان کے قلب و نظر کو جکڑ لیا تھا۔ وقت ان کے سامنے کھڑا اپنا لباس کا ایک ایک پرت آہستہ آہستہ اتار رہا تھا۔ ماضی ابھرتے ہوئے سورج کی طرح ان کے سامنے ابھر رہا تھا، طلوع ہو رہا تھا۔ میں تیسری بار وہ چیخ سن کر لرز گیا۔ جی چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اٹھوں اور باہر جا کر معلوم تو کروں یہ چیخ کس کی ہے، اس چیخنے والے کو کیا اذیت دی جا رہی ہے، وہ کس تکلیف میں مبتلا ہے۔ پھر اگلے ہی پل شدید سردی اور خوف کے گہرے ہوتے ہوئے احساس نے میرے جذبہ رحم پر غلبہ پا لیا۔ میں نے سر منہ کمبل میں لپیٹا اور کان بند کر لیے۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، اس دوران ایک آدھ بار وہ روتی ہوئی چیخ پھر ابھری۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کر لیں، جیسے اس طرح سماعت کا در بھی بند ہو جائے گا۔ اسی حالت میں نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ دوسرے دن صبح میں جو بیدار ہوا تو رات کے واقعے کا زہریلا اثر ابھی تک میرے دل و دماغ میں موجود تھا۔ میں بیدار ہونے کے بعد بھی کتنی ہی دیر تک بستر پڑا گزری رات کے واقعات پر غور کرتا رہا۔ میں اس بستی میں 2 سال سے رہ رہا تھا، مگر ایسا واقعہ پہلے کبھی سنا نہ دیکھا تھا۔ میں آیا تو اس بستی میں اس لیے تھا کہ کچھ عرصہ اس کی خوبصورتی اور حسن کے دامن میں گزاروں گا، پھر لوٹ جاؤں گا۔ مگر یہاں آ کر مجھے ایک چھوٹا سا کام مل گیا۔ کام بھی میری مرضی اور طبیعت سے میل کھاتا تھا، یعنی ریسٹ ہاؤس کی نگرانی۔ معقول معاوضہ دیا جاتا۔ میں نے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا اور یہیں رہ پڑا۔ بستی کے لوگ بہت اچھے تھے۔ ریسٹ ہاؤس شبکات کی حویلی کے عین سامنے تھا۔ میں رہتا بھی ریسٹ ہاؤس کے ایک کوارٹر ہی میں تھا۔ بچپن میں میرے بائیں پیر میں چوٹ لگنے کے باعث میں کچھ لنگڑا کر چلتا تھا، جیسے صحت اور شکل و صورت میں کشش تھی۔ بستی میں کوئی مجھے تنگ نہ کرتا تھا، حسن ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ شبکات کی حویلی ایک امیر اور بد دماغ آدمی کی حویلی تھی، جس میں جانا بستی والے پسند نہ کرتے تھے۔ وہ ویسے بھی لوگوں کے لیے دیے رہتا تھا۔ اکثر وہ اپنے ملازموں کو معمولی غلطی پر اس بری طرح مارتا پیٹتا کہ دل لرز جائے۔ شروع میں کچھ لوگوں نے اس کو ایسا حرکتوں سے منع کیا، مگر جواب میں جب اس نے بستی والوں کی اچھی خاصی بے عزتی کی اور ان کو اپنے کام سے کام رکھنے کو کہا تو وہ کان لپیٹ کر لوٹ گئے۔ آہستہ آہستہ وہ اور بستی والے اپنے اپنے خول میں بند ہو کر رہ گئے۔ شبکات کے پاس اکثر ایسے لوگ آتے جاتے دیکھے گئے جو ایک بار آتے اور دوبارہ پھر کبھی نظر نہ آتے۔ ان میں جوان عورتوں کی بہتاب تھی۔ اس کے ملازم بھی بستی والوں سے مل جل کر نہ رہتے، وہ اپنے کام سے باہر آتے، خاموشی اور خوف کے پہرے میں کام کر کے واپس لوٹ جاتے۔ اگر کوئی ان کو خریدنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ جواب میں زبان نہ کھولتے۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں چونکا، بستر سے نکل کر دروازہ کھولا۔ سامنے بستی کا ایک آدمی ناشو کھڑا تھا۔ اس سے میری اچھی خاصی دوستی تھی۔ ارے ناشو، اتنی صبح خیریت؟ میں نے اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، یاد دلانے آیا ہوں۔ آج رات کا کھانا تم میرے ہاں کھاؤ گے؟ ناشو نے وہیں کھڑے کھڑے کہا۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو میں چلتا ہوں، شام ہوتے ہی چلے آنا، وہ یہ کہہ کر پلٹ گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور غسل خانے میں گھس گیا۔ نہا دھو کر ریسٹ ہاؤس کے دفتر نما کمرے میں آنے تک بھی میں رات کی چیخوں میں الجھا ہوا تھا۔ یہ چیخیں شبکات کی حویلی سے برآمد ہوئی تھیں۔ اتنا تو مجھے یقین تھا، یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اندر کی کوئی بات باہر نکلی ہو، ورنہ حویلی کے در و بام بھی باہر کی دنیا سے کوئی واسطہ رکھنے کو تیار نہ لگتے تھے۔ ریسٹ ہاؤس کی صفائی کرنے جب بوڑھی ماں آئی تو میں نے کسی خیال سے کسی تحت اسے پوچھا، مائی رات تم نے کوئی آواز وغیرہ سنی؟ کیسی آواز؟ مائی نے جھاڑو کو فرش پر حرکت کر دیتے ہوئے لاپرواہی سے کہا،
کسی چیخ وغیرہ کی؟ ہاں سنی تو تھی، اس نے اسی لہجے میں کہا۔ کون چیخ رہا تھا؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ رات کے سناٹے میں الو ہی چیخے گا نا صاحب، میں یا تم تو چیخنے سے رہے۔ حد! میرا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ تم نے کیا کوئی اور چیخ سنی صاحب؟ نہیں، خواب ہی ہوگا، میں نے بڑبڑا کر کہا۔ اچھے خواب دیکھا کرو صاحب، وہ صفائی میں لگ گئی۔ دن بھر میں اسی معاملے میں الجھا رہا۔ میں نے خواب کا کہہ کر مائی کو تو ٹال دیا تھا، تاہم میں خود کو فریب سے دو چار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ رات کو میں نے کسی زندہ عورت ہی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تھی۔ وہ چیخ خواب کا دھوکہ نہیں تھی۔ شام ہوتے ہی میں ناشو کے گھر چلا گیا۔ کھانا وغیرہ کھا کر لوٹا تو رات کا پہلا پہر ختم ہونے کو تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر قدم اندر رکھا تو فوراً ہی ذہن میں گزشتہ رات کی چیخوں نے ادھم مچا دیا۔ میرا دل اکیلے کمرے میں خوف سے دھڑکا۔ سامنے کھلی کھڑکی سے حویلی بقائے نور بنی دکھائی دے رہی تھی۔ سردیوں کی طویل اور خون منجمد کر دینے والی رات کا سناٹا بھی اس کی روشنیوں کو زبان دینے سے قاصر تھا۔ وہ بس جلے جا رہی تھیں۔ بے مقصد کوئی ان سے لطف اٹھانے والا، ان سے بات کرنے والا کہیں دکھائی نہ دے رہا تھا۔ شبکات حویلی کے کس کونے، کھدرے یا تہہ خانے میں گھسا رہتا تھا، یہ کوئی نہ جانتا تھا۔ میں نے سر کو زور سے جھٹکا، دروازہ اندر سے بند کیا، کھڑکی کے پٹ بھیڑ دیے اور کپڑے بدل کر بستر میں گھس گیا۔ تفریح کے نام پر میرے پاس کوئی شغل نہ تھا جس کی آڑ میں وقت اچھی طرح کٹ جاتا۔ میں دنیا بھر میں اکیلا اور تنہائی کا مارا آدمی سوائے سوچوں کے کسی اور شے سے ناتا رکھ بھی نہ سکتا تھا۔ زندگی میں کوئی لڑکی بھی نہ آئی تھی کہ اس کی یادوں کو سامنے لا کھڑا کرتا اور ان سے منہ ماری کرتا رہتا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی جب سوچوں نے تھک کر میری پلکوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے لالٹین کی بتی مدم کی اور کمبل میں سر منہ لپیٹ کر نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ میں ہڑبڑا کر بیدار ہو گیا۔ وہی گزشتہ رات والی تیز اور اذیت سے بھرپور چیخ تھی جس نے ایک دم میرے حواس مختل کر دیے۔ خوف کے مارے دل اتنے زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ میں اس کی دھک دھک صاف سن سکتا تھا۔ میرا ماتھا پسینے میں تر تھا، سانس بے ترتیبی سے چل رہی تھی، دہشت کے مارے میں سن ہو رہا تھا۔ آج اس عورت کی چیخوں میں کل سے زیادہ درد اور تواتر تھا۔ وقفہ کم تھا، ہر دو چیخوں کے درمیان آج وہ چیخ بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی، یوں جیسے کوئی اسے اذیت دے رہا ہو، دھمکا رہا ہو، ڈرا رہا ہو۔ اس کی چیخوں میں خوف اور درد دونوں ہی بھرے پڑے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے رگوں میں میرا لہو منجمد ہوتا جا رہا ہے۔ اندھیرے میں یہ کیفیت اور بھی زیادہ شدت سے ابھر رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر لالٹین کی روشنی تیز کر دوں، مگر میرا سارا بدن جیسے بے جان ہو چکا تھا۔ ہاتھوں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میرا ذہن معوف ہو گیا، کمبل میں دبکا ہوا میں ان چیخوں کے زیر اثر ہولے ہولے لرزنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر یہ حالت کچھ دیر اور رہی تو شاید میرے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ میں دل سے چاہتا تھا کہ کمرے میں پھیلے اندھیرے کو ختم کر دوں۔ لالٹین کی بتی اونچی کرنے سے یہ کام ہو سکتا تھا، مگر میری کمپٹیوں میں ہونے والے مسلسل دھمک میرے دل کی دھڑکنوں میں ایسا خوف بھر رہی تھی جس کے باعث میں جسم کو حرکت دینے سے معذور ہو چکا تھا۔ میں بے حس و حرکت بستر میں کسی لاش کی طرح پڑا رہا۔ کمبل سے ہاتھ یا منہ باہر نکالنے کا خیال ہی رہا۔ پھر وہ چیخیں نہ جانے کب رکیں۔ جب وقفہ کافی طویل ہو گیا تو میری جان میں جان آئی۔ میں نے کتنی ہی دیر اس یقین کو دل میں جمانے میں گزار دی کہ اب چیخیں بلند نہیں ہوں گی، تاہم نیند اب غائب ہو چکی تھی۔
میں باقی ساری رات جاگتا رہا، ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہ لگی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ مجھے حرارت ہو گئی ہے۔ اس احساس کو یقین میں بدلنے کے لیے بھی میں نے ہاتھوں کو حرکت دینا چاہی، مگر ناکام رہا۔ میں جیسے فالج کا شکار ہو چکا تھا۔ اگلے روز ہفتہ وار چھٹی تھی۔ میں جب بہت دیر کے بعد سویا تو صبح ہونے والی تھی۔ پھر آدھا دن جا چکا تھا جب میری آنکھ کھلی۔ میں نے کمبل ہٹا کر کھڑکی کے شیشوں سے کمرے میں جھانکتے ہوئے دن کی روشنی میں ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ہر شے اپنی جگہ پر تھی۔ کوئی زلزلہ نہیں آیا تھا، اور زلزلہ تو میرے اندر آیا تھا، باہر کی چیزوں کا اس سے کیا تعلق؟ یہ سوچ کر میں نے کمبل اتارا، بستر سے اٹھا، اور پورے جسم میں لہریں لیتے ہوئے درد نے مجھے بے چین کر دیا۔ ساتھ ہی ذہن میں نیم خوابیدہ چیخوں نے انگڑائی لی، اور میں تھرراہ کر رہ گیا۔ آج میری حالت کل سے زیادہ خراب تھی۔ میں ان چیخوں کو دل و دماغ میں ہتھوڑے برساتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔